السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محرم الحرام کو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مراد رسول داماد علی اور سسر رسول داماد بطول ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ، المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ شہادت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی، اس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے ہی سنوا دی تھی۔ اور شہادت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور انعام ہے، اور اس کا مزہ ایک شہید ہی جانتا ہے۔ بہرحال لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، اور بغض ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ میں مفہوم بدل کر آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، الفاظ تبدیل کر کے۔ الفاظ تو یہ ہیں کہ جہاں سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، تو بات وہی ہے کہ جہاں عمر ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا، تو شیطان کو تو بغض ہونا ہی ہے۔ تو شیطان نے کیا چال چلی ہے کہ لوگوں کو بہکایا، گمراہ کیا، اور کچھ لوگ پھر شیطان کے حواری بن گئے، اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے لگے۔ اور پھر انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع یہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگانے لگے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا، اور انہوں نے یوں کیا تھا اور یوں کیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا تھا کہ باغ ہڑپ کر لیا یا ان کے گھر کو جلا دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں۔ چلیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں آپ کو صرف ایک روایت سناتا ہوں، اس ایک روایت سے آپ کو پتہ چل جائے گا سارے کے ساری باتیں پروپیگنڈے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بغض ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو ابال مار رہا ہے اندر سے، اس کی وجہ سے وہ الزام لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا، ان کی منصب خلافت کو ہتھیا لیا تھا، جیسا کہ اعتراض ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا، صحابہ کے دشمنوں کا، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، تو عجیب بات یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے اس کا رویہ ہم دیکھیں، نہ کہ آپ کی سنیں اور ہماری سنیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اہل بیت کے ساتھ جو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا، اسی عزت اور احترام کے ساتھ تمام صحابہ پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں الگ سے کوئی خاصیت نہیں کہ وہی پیش آئے ہو، کوئی اور نہ آئے ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی شان میں اور اہل بیت کے اکرام میں کی ہیں جو کسی اور نے نہ کی ہوں، لیکن یہ بات تو کہیں سے بھی درست نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ چلیں تو مظلوم سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ کے اکارڈنگ وہ مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے تو مظلوم سے پوچھ لیتے ہیں ظالم کے تعلق سے کیا خیال ہے۔ ایک روایت ہے، میں آپ کو جو سنا رہا ہوں وہ بخاری مسلم غالباً دونوں میں ہی ہے۔ وہ روایت ہے ابن ابی ملیکہ کی، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس جن کا نام آپ سنتے رہتے ہیں ان لوگوں کی زبان سے بھی، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی میت کو چارپائی پر رکھ دیا، پھر لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان کے آس پاس جمع ہو گئے اور جمع ہو کر تعریف کرنے لگے اور نماز جنازہ پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا کہ اچانک ایک آدمی نے میرے پیچھے میرے کندھے کو پکڑا، کوئی آدمی میرے پیچھے آیا اور اس نے میرے کندھے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں روایت کو چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، اسے آخر میں پڑھوں گا، اور پکڑنے کے بعد اس نے کچھ کلمات کہے۔ اس نے کیا کہا؟ تو وہ جو شخص تھا جس نے میرے کندھے کو پکڑا تھا، اس کے کلمات یہ تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عمر پر مغفرت کرے۔ پھر ان کی میت کے طرف مخاطب ہو کر اس شخص نے جو میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا یہ فرمایا، آپ نے اپنے سے زیادہ اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا کہ میں اس جیسے نیک اعمال پر اللہ سے ملنا پسند کروں، یعنی آپ سے اچھا کوئی نہیں تھا جسے آپ چھوڑ کر گئے، یعنی جب آپ تھے تو آپ سب سے اچھے تھے، اور آپ چلے گئے تو آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ سے اچھا ہو، مطلب یہ کہ آپ سب سے اچھے تھے، ایک بات ہی۔ دوسرا یہ کہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس جیسے نیک عمل کرنا چاہوں اور پھر اس کے عمل کو کاپی کر کے اللہ سے ملوں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے علاوہ، آپ تھے، آپ کوئی کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے کہ جس کے عمل کو میں فالو کرتا، جس کے عمل کی میں اتباع کرتا اور میں اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ان عمل کے ساتھ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو تعریف کر رہے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، پھر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے عمل پر رشک کرتا، کہتے ہیں اور اللہ کی قسم میں یہی گمان کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ملا دے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر میں یہ سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ داخل ہوا،
یا میں ابو بکر اور عمر نکلے، لہذا مجھے یہی امید ہے یا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اب میں روایت کا وہ حصہ پڑھتا ہوں، بیچ کا حصہ وہ یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون شخص ہے جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو پہلے انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ان کی طرف مڑ کر دیکھا تو پھر انہوں نے پوری بات یہ کلمات وہ کہہ رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی عزت و تکریم کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کے اقوال پر جن کے دل، جن کے لباس، جن کے دماغ، جن کے ذہن، جن کی زبان سب کچھ کالے ہیں اور وہ کالے والے ہیں۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں اور حب اہل بیت اور حب علی کا نعرہ لگا کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی عاقبت کو تباہ کرتے ہیں، اپنے لیے آخرت میں جہنم کے گھڑے کو کھول رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اور حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کو جانیں، حقیقت کو سنیں کہ جس کے بہانے سے کہ وہ مظلوم ہے اور اس پر ظلم کیا تھا، لہٰذا ہم ظالم کو گالیاں دے رہے ہیں، جس کے بہانے سے آپ کر رہے ہیں وہ مظلوم خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا کہ اس کے عہدے کو چھین لیا جاتا تو وہ تعریفیں کرتا کہ آپ سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی ایسا ہوتا تو اس کے بارے میں کوئی یہ کہتا کہ میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے عمل کو میں کاپی کروں اور اس عمل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا چاہوں، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہوں۔ تو یہ حدیث ان تمام باتوں پر جو وہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زبانوں پر، اپنے مجمع میں رکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اپنے حلقے میں پھیلاتے ہیں، ان تمام باطل باتوں پر رد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اکرام اور احترام کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ آپ سب سے بہتر ہیں اپنے زمانے میں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہوتا آپ کے علاوہ جس کے عمل کو میں کاپی کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے اعمال کو کاپی کر کے، آپ کی اتباع کر کے اللہ سے جنت میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق مند ہوں کہ آپ کے عمل کو کاپی کروں، جنت میں اللہ رب العزت سے ملاقات کروں۔ تو یاد رکھیں ایسے وہ لوگ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کو لے کر ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان پر الزامات لگاتے ہیں اور حب اہل بیت، حب علی اور حب حسن و حسین کا نعرہ لگا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، تو یاد رکھیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے لیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور ظاہر ہے جیسا کہ اسلام سبھی کے لیے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساری انسانیت کے لیے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، تو رحمۃ للعالمین ہیں آپ، رحمۃ للمسلمین نہیں ہیں۔ تو آپ کی رحمت تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رحمت کا حصہ ہر ایک کو پہنچے اور پہنچ بھی رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہدایت کی دعا کریں ہم ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور بہت سارے لوگ اس جماعت سے جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جب ان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے تو انہوں نے جو ہے حقیقت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو وہ ہدایت کے راستے پر آئے بھی ہیں۔ تو دعا کریں، بس لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائی کہہ لیں کیونکہ وہ بحیثیت انسان ہونے کے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، ان کے ذہنوں میں یہ زہر بھر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں اور جب تک ہماری موت آتی ہے تب تک ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی اور ان کی شان، ان کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔